بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں انتہائی مشکور ہوں جناب محترم پروفیسر عابد حسین شیروانی صاحب کا. آج کے جو شرکا ہیں ہمارے جناب محترم پروفیسر عابد شیروانی ڈائریکٹر جنرل ہیں یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی، جناب بلال صاحب ہیں اسکول آف میڈیا کے اسی یونیورسٹی کے، حسین مرزا صاحب ہیں گولڈن رنگ اکنامک فورم کے. میں تینوں حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہوئے سب سے پہلے گفتگو کرنا چاہتا ہوں جناب محترم عابد صاحب، پروفیسر عابد صاحب سے. فرمائیے کہ آپ نے یہ جو اتنا بڑا ادارہ بنایا جس سے کہ ہم شرکت رہ گئے ہیں، یہ کیسے بنا؟ یہ اس ادارے کی بنیاد جو ہے وہ رکھی گئی 16 جون 1990 کو، اور اس میں اس کا نام تھا پہلے انسٹیٹیوٹ آف لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ علم. تو اس کی بنیادی وجہ ہم نے ادارے کی بنانے رکھی کہ ہم چاہتے تھے کہ ہمارا جو یوتھ ہے، ڈگری ہوتی ہے اسکل نہیں ہوتا، تو ہم چاہتے تھے کہ ہمارا یوتھ اسکلفل ہو. مثلا کسی نے ایم ایس سی اسٹیٹسٹکس کی ڈگری لے لی تو اسے پتہ نہیں تھا اس کی اپلیکیشنز کیا ہیں. بزنس کی ڈگری لے لی تو اس کو بزنس کو اپلائی کیسے کریں. تو اس کے لیے پھر ہم نے چھوٹے چھوٹے اسکلز اورینٹیڈ پروگرامز دیے ہیں، 1 ویک پروگرام، 2 ویکس پروگرام، اور اس کے بعد پھر اس کو گریجولی انہینس کیا، اور پھر ہم نے ڈپلومہ پروگرامز کے 6 منتھس پہ لے گئے، 6 منتھ سے پھر 1 ایئر پہ لے گئے. پھر جب یہ ادارہ اور اتنے ہمبل وے میں رکھا گیا کہ ان کے ریسورسز نہیں تھے، ہم نے 2 کمرے علامہ اقبال ٹاؤن میں رینٹ آؤٹ کیے. میں خود بھی اس وقت پنجاب یونیورسٹی میں لیکچرر تھا، اور میرے ساتھ جو ہمارے اس ادارے میں فاؤنڈر تھے وہ ڈاکٹر حسن مراد صاحب تھے، وہ داؤد ہرکلیز میں پلاننگ آفیسر تھے حسین داؤد کے ساتھ. تو ایک دن ہم نے ڈیسائیڈ کیا، اس سے پہلے حسن مراد میرے ٹیچر بھی رہے تھے کچھ عرصہ کے لیے پنجاب یونیورسٹی میں، تو اس سے انٹریکشن تھا، بعد میں ہماری دوستی ہوگی. سوچتے رہے، کڑتے رہے کہ ہم اپنی یوتھ کو کس طرح یوتھفل بنا سکتے ہیں، اسکلفل کیسے بنا سکتے ہیں. یہ 1.5-2 سال ہماری بات چیت رہی. پھر جب میں پنجاب یونیورسٹی میں چلا گیا، وہ داؤد ہرکلیز میں چلے گئے، تو پھر بھی ہماری گفتگو ہوتی رہی. پھر ہم نے کہا جی اس طرح سے ادارہ بنایا، لیکن ادارے کے لیے سرمایہ کہاں سے آئے گا؟ تو اس سرمایہ ہمیں نا ایک ہمارے جو فاؤنڈنگ چیئرمین تھے اس ادارے کے ILM کے، ان کا نام ہے پروفیسر خورشید احمد. انہوں نے ہمیں 3 لاکھ روپے دیے انویسٹمنٹ، اور دیے قرض کے طور پہ. ہم نے کہا یہ قرض لیں گے آپ سے، قرض حسنہ، اور انشاءاللہ ہم اس کو لٹائیں گے آپ کو. تو میں نے اپنی جاب چھوڑ دی، ریزائن کر دیا. ڈاکٹر رفیق وائس چانسلر تھے مرحوم، اللہ تعالیٰ گری رحمت کرے، وہ پنجاب یونیورسٹی میں. میرا جب ریزائن کے پاس گیا تو انہوں نے کہا آر یو میڈ عابد، یو ول سٹ. جی وہی. انہوں نے کہا آپ آر یو میڈ، یو آر ریزائننگ، از اے ڈریم جاب آف پنجاب یونیورسٹی لیکچرشپ. تو میں کہ سر میں نے بس سوچ لیا ہے. بھوت سوار تھا نا عشق کا، عشق کا بھوت سوار تھا. تو یہ بھوت بڑا خراب ہوتا ہے بعض اوقات. تو ہم نے کہا چھوڑ دیا. خیر وہ قصہ مختصر، چھوڑ دیا، ریزائن کر دیا. حسن مراد صاحب نے بھی ریزائن کر دیا. ہم نے دونوں نے 1-2 کمروں کے ایک پورشن لیا، اس پہ سٹارٹ کر دیا، اور یہی چیزیں ڈیولپ کرنا شروع کر دیں کہ چھوٹے چھوٹے کورسز کے اسکلز اورینٹیڈ. کوئی 32 کورسز ہم نے ڈیولپ کیے. پھر اس کے بعد مرحلہ آیا کہ ان کو پڑھائے گا کون؟ جس کے پاس جاتے کہتے ہیں میں تو نہیں پڑھا سکتا. ہمارا پروگرام تھا کہ ہم ان سے پڑھوائیں جو پریکٹیشنر ہوں، ایجوکیشنسٹ نہیں ہونے چاہیے. پیسے مانگتے تھے؟ نہیں، وہ انہیں پڑھانا نہیں آتا تھا. یہ تھا ہی نہیں کہ ٹریننگ دینی کیسے ہے اسکلز کی. یہ بات ہے، یہ نہیں، پیسے نہیں مانگتے. کچھ بہت سارے لوگوں نے والنٹیئر کیا ہے یہ ہمارے پیشن کو دیکھتے ہوئے. اور پھر ہم نے اس کو TOT کیا، ٹریننگ آف دا ٹرینرز. ان کو ہم نے ایک دن کی پوری. کیسے آپ کو ضرورت کیا یاد ہوئی؟ ضرورت یہی ہوئی کہ میرے پاس ڈگری تھی، مجھے پتہ نہیں تھا کہ میں نے کرنا کیا ہے. ہاں تو وہ ٹھیک ہے، لیکن اس کو پھر آپ نے پھر یہ سوچا ضرورت کے مطابق کہ ان کو ٹریننگ دی جائے، ٹریننگ کی جائے، ان کو سکلز دیے جائیں. اچھا اسکلز کے لیے ہم نے کہا تھا کہ اسکلفل لوگوں سے سکلز دلوائے جائیں. ٹھیک ہوگی. مثلاً جو ایک جنرل مینیجر سیلز ہے، ہم نے کہا بھائی تم پڑھاؤ اپنی سیلز مینجمنٹ کیسے کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. وہ کہتے ہیں میں نے تو کبھی پڑھایا ہی نہیں. اچھا ٹھیک ہو گیا. یہ ایک فیئر تھا. پھر اس کی ہم نے ٹریننگ کی ایسے لوگوں کی، جیسے ٹائم مینجمنٹ سکلز ہیں، ٹھیک ہو گیا، نیگوسیشن سکلز ہیں، IT سکلز ہیں. اس وقت تو کمپیوٹر کا شو ہوتا ہی نہیں تھا، پتہ ہی نہیں تھا لوگوں کو. 90 کی بات ہے. صحیح بات ہے. تو کمپیوٹر کا کیسے کرنا، آ چکا تھا میرے پاس بہت تھا اس وقت، لیکن بہت وہ کم کام تھا. کرتا تھا اس میں. بہت کم تھا.
اس کی ہم نے اسکلز دی. پھر ہم نے دیکھا, ہم نے کہا جی ایک اور اسکل پہ ہم نے کیا SPSS پہ, اسٹیٹسٹیکل پیکیج فار سوشل سائنسز. تو وہ لوگوں کو پتہ نہیں یہ کیا بلا ہے, اس کی ٹریننگ دی. میں نے خود بھی دیتا رہا, مجھے آتا تھا, میں نے وہ بھی ٹریننگ دی. کمپیوٹر بھی میں نے پڑھایا کیونکہ میں نے کمپیوٹر. تو آپ یہ فرمائیے کہ آپ کے پاس, آپ نے مجھے پہلے بتایا کہ یہاں کتنے بچے آپ کے پڑھ رہے ہیں اس وقت؟ دیکھیں جی وہ اس دور سے لے کر اب تک, ایک تو پہلا یہ تھے کہ ہم نے اس کو ٹرسٹ بنایا تھا ڈے 1 پہ کہ یہ ہمیں, تاکہ اس کے اندر کل کو یہ ادارہ اگر بڑا ہو تو اس کے اندر کوئی لڑائی نہ ہو, شیئر ہولڈنگ نہیں ہونی چاہیے. جو پروفٹ ارن ہوگا اسی کو فردر ڈیولپمنٹ پہ خرچ کیا جائے گا. ہمارے بورڈ نے ڈیسیجن کیا تھا 92 میں, اس میں بہت چھوٹا سا ادارہ تھا. انہوں نے کہا جی جب یہ پروفٹ آئے گا نا اس کے 3 حصے کرو. ایک حصہ اس کی فیوچر ڈیولپمنٹ پہ خرچ کرو, ایک حصہ اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپ دو, اور ایک حصہ اس کے امپلائیز کی بینیفٹ پہ رکھو. یعنی کہ ہمارا جو سویپر ہے اس سے لے کر جو ہمارا وائس چانسلر سب اس کو ایک جیسا ہی ملتا ہے. اس وقت ہمارے پاس 22,000 اسٹوڈنٹ انرولڈ ہیں. تقریباً 24,000 اسٹوڈنٹ یہاں سے پاس آؤٹ ہو چکے ہیں, اور دنیا کے ہر خطے میں ہر کونے میں فرانسیسی پڑھاتے ہیں آپ؟ نہیں, وہاں پہ کچھ لوگ پڑھنے گئے اور کچھ لوگ جاب کر رہے ہیں. جاب کر رہے ہیں, اور ہمارے چیپٹرز بنے ہوئے ہیں, اوورسیز چیپٹرز, باقاعدہ یومٹی کے اوورسیز چیپٹر بنے ہوئے ہیں. بہت شکریہ. ہم جناب حسنین صاحب کو, انجینئر حسنین صاحب کے پاس جاتے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ جو بات آئی تو پہلے تو ہم خراج تحسین پیش کرنا چاہتے ہیں, اور آپ بھی تھوڑا سا کر دیں, مہربانی کریں, تھوڑا فراغ دلی سے مظاہرہ کریں کہ ان کو جو کاوشیں ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ لوگ پاکستان میں ایسے ہیں جن کی وجہ سے یہ نہ صرف یہ کہ پاکستان چل رہا ہے بلکہ دنیا چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ ادائیں بہت پسند ہیں, اور جب تک یہ رہے گا, یہ ادا رہے گی, یہ دنیا ختم نہیں ہوگی. فرمائیں آپ پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ پہلے تو ان کو خراج تحسین کر دیں, پھر آپ کا جو گولڈن رنگ اکنامک فورم ہے وہ کیسے آپ نے بنایا, اور آپ نے تعلیم میں آپ کس طرح سے آپ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ مل کر. شکریہ نصر صاحب. اس میں جس طرح آپ نے کہا, پہلے تو عابد صاحب کو ان کا شکریہ, اور یہ خالی انہوں نے ایک چیز بتا دی کہ کیسے کیا, لیکن آگے جو چل رہے ہیں وہ پارٹ انہوں نے نہیں بتایا. ہمارا ایم یہ تھا کہ ہم پاکستان کی جو یونیورسٹیز ہیں ان کو شامل کریں کہ ہماری جو کل کے آنے والی نسل ہے اس کو جو موجودہ دور کے یا جو کل آنے والی جو ایشوز ہیں, جو ایکچوئل پریکٹیکل ایشوز ہیں, ان سے ان کو بتایا جائے کہ یہ آنے والا ہے, اور ان کے پروفیسروں کو بھی, فیکلٹی کو بھی بتایا جائے کہ تم یہ پڑھاؤ بچوں کو, وہ نہ پڑھاؤ جو آج سے 40 سال پہلے ہو چکا, جو آج سے 40 سال بعد آنا ہے اس کی طرف لے کے چلیں. تو اس سلسلے میں ہم یونیورسٹی کے ساتھ کولیبریشن کر رہے تھے. تو عابد صاحب نے ہماری چیز کو بھی سمجھا, ہم نے بھی ان کو سمجھا, تو انہوں نے ہمیں, پھر ہمارا ان کے ساتھ UMT کے ساتھ MOU ہوا, تو ہم ان کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں. اور یہاں ہم نے کافی ویبینارز اور سیمینارز اور اس ٹائپ کی چیزیں کی, جس میں اب ان سے ہم کہہ رہے ہیں کہ اب اس کے اوپر اپنے بچوں سے کہیں کہ وہ ریسرچ کریں ان نئے ٹاپکس کے اوپر, جو اسٹریٹجک ایشوز کے ہیں, جو پولیٹیکل ایشوز کے ہیں, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں اکنامک ایشوز پہ ہیں, ان کے اوپر ڈفرینٹ ایشوز پہ. گولڈن رنگ نام اس لیے رکھا گیا کہ اس کے اندر یہ 5 ملک شامل ہیں, پاکستان, چائنا, رشیا, ایران اینڈ ٹرکی. تو یہ ویژن تھا کہ یہ آخری جا کے 2010 میں آپ کا ویژن تھا کہ آپ نے جیسا بتایا, میں اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ وہ میں اس کو کنڈینس کر سکوں گفتگو کو, کہ 2010 میں آپ نے یہ ویژن آپ نے دیکھ سمجھ لیا تھا کہ یہ ایک گولڈن رنگ بنے گا اور مشتمل ہوگا ان ممالک پر, جو بتائیے کون سے ممالک پر تھی؟ پاکستان, چین, روس, ایران اور ترکی. تو یہ 5 ملک پہ ہمیں یہ پتہ تھا کہ یہی اب آگے جو ٹائم آنے والا ہے اس میں یہی بیسیکلی نیوکلیس ہوگا دنیا کی ہر چیز کا, معیشت کا, جیسے کہہ رہے ہیں محور ہوگا, اسٹریٹجک, اکنامک, واٹ ایور یو کین سو. تو اس کے اوپر ہم لوگوں نے شروع کیا, اور اس کے اندر ہمارے مختلف چیزیں ہم نے کام شروع کیے, مختلف ہم نے اس میں جو ہمارا تھا, سب سے پہلا ہمارا جو مین ایم تھا وہ یہ تھا کہ جی ہم نے پاکستان کے لیے کرنا ہے. جو ہمارا پرائم انٹرسٹ ہے وہ نیشنل انٹرسٹ آف پاکستان ہے. ہم نے اپنے پاکستان کی جو پوائنٹ آف ویو ہے, جو نیریٹو ہے, اس کو آگے لے کے چلنا ہے, اور اس ریجن میں اپنے آپ کو ہم نے اپنی جو اصلی ہماری جگہ ہے اس کو ہم نے وہاں پہ آنا ہے. تو اس کے اوپر ہم لوگ کام کر رہے تھے. اس میں تعلیم کا جو ایجوکیشن کے ساتھ ہمارا کیسے لنک ہوا, اس میں ہمارا ایک انیشیٹو ہے جی, جو ہم ایجوکیشن پہ, پروفیشنل ایجوکیشن کے اوپر ہم لوگ کام کرنا چاہ رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ اس کو آپ لوگ ذرا پر ہوں گے, حیران ہوں گے کہ ہماری تھنکنگ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے.
ہم اس کو ٹیررزم اور کاؤنٹر ٹیررزم کے تناظر میں دیکھتے ہیں. آپ یہ دیکھیے جو ہمارے یہاں ٹیررزم ہو رہا تھا یا جو تھا اس میں یا ٹی ٹی پی بنی یا اور جو اس میں جو میجورٹی جو بچے یا جو لوگ آئے, خاص طور پہ جو ینگ بچے جو آ کے پھٹتے تھے بم باندھ کے اور سارا کچھ جو ہو رہا تھا, جب ہم نے سارا وہ انالیسس کیا دیکھا تو وہ ہمارے ساؤتھ پنجاب سے یا ان علاقوں سے جہاں پہ غربت بہت تھی وہاں سے آئے تھے. مسئلہ یہ بنا کہ وہ کہ غربت تھی, لوگ دوسرے جاتے تھے, وہ پیسے دیتے تھے, بچہ خرید لیتے تھے, ماں باپ کو 2 ڈھائی 3 لاکھ روپے ملتا تھا, اس کو بعد میں جو کچھ کرنا ہوتا کرتے. ہم نے یہ پروگرام اس میں یہ بنایا تھا کہ وہاں پہ جہاں غربت ہے ان کے بچوں کو اور ان لوگوں کو آپ پروفیشنل ٹیکنیکل ووکیشنل ٹریننگ دیں, ان کو اس قابل کریں کہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کے کچھ تھوڑا بہت اپنے لیے کما سکیں. جب وہ یہ کام اس کو آپ دے سکتے ہیں اور اس کو آپ اس قابل بنا دیں گے کہ جی وہ اپنی روزی دال روٹی چلانا شروع کر دے گا, تو پھر وہ پھٹنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. پھر جو مرضی پیسے دیں گے اس کو پیٹ بھر گیا, اس کو پیسے مل رہے ہیں اور وہ آرام سے پھر وہ وہاں بیٹھ کے. تو یہ ہمارا ایک نظریہ تھا کہ جی اس کو جو فورن اینگل ہے اس کو آپ نے اور نہیں اس کو دیکھا کہ جو اصل میں تو کام تو فورن کر رہا ہے نا ہمارے لیے. جو ٹیررزم تو ہر جگہ ہو رہا ہے. جب آپ دیکھیں کہ جب آپ دیکھیں کہ سری لنکا میں ٹیررزم ہوتا تھا تو اس کو کسی نے تو نہیں کہا کہ وہ ہندو ٹیررزم ہو رہا ہے, یہ سری لنکن ٹیررزم ہو رہا ہے, ہمارے تو نام پہ لگا دیتے ہیں اسلامی ٹیررزم ہو رہا ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اس کے اندر دیکھیں ہمارے پاس 2-3 چیزیں ہیں. آپ کا دشمن آپ کا اپنا فرض پورا کر رہا ہے, اپنا کام کر رہا ہے, کام کر, میں اپنا فرض پورا کر رہا ہوں. میں کہوں گا میرا کام ہے کہ میں اپنا فرض پورا کروں, دفاع کروں. میں یہ نہیں ایکسپیکٹ کر سکتا کہ میرا دشمن یہ نہیں کرے, تو وہ اپنا فرض پورا نہیں کرے گا. تو اس لیے جو ابھی آپ نے بات کی نا اسلام اور اس میں, یہ سب چیزیں وہاں سے نکلتی ہیں جب آپ کا ایک نظریہ ہی آپ اپنے آپ کو نہیں بتا سکے. جو میں نے آپ سے پہلے کہا کہ ہم اپنا نیریٹو اپنا پیش نہیں کر سکے دنیا کو, ٹھیک ہے. اور اس میں انفارچونیٹلی آپ برا نہ بنائیے گا, میڈیا کا بھی بہت بڑا قصور ہے. میڈیا کبھی انفینسی میں میڈیا تو بھی اٹھا ہی نہیں ہے. آپ دیکھیے کہ میں جو یہ پروگرام کرتا ہوں سچ ٹی وی پر, کیونکہ چھوٹا ٹی وی ہے تو لوگ باغ اس کو نظر انداز کرتے ہیں. لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ میں اتنے بڑا کر رہا ہوں کہ اس کو امریکن دیکھتے ہیں اور اس پہ ریئیکشن کرتے ہیں. تو وہ کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ میں ان کے رگ پہ ہاتھ رکھ رہا ہوں, اس کے تھروٹ یعنی شہرک پہ ہاتھ رکھ رہا ہوں. جی میں ہمیں بھی کافی ہمارے بہت سے سو کالڈ دوستوں کی طرف سے کافی پیغامات آ چکے ہوئے ہیں, آگے ہوئے ہیں. تو وہ اس لیے اللہ مالک ہے جی. نہیں آپ اچھا کام کر رہے ہیں. یہ بلال صاحب سے بات کر لیں, یہ اسکول آف میڈیا کے ہیں. فرمائیے آپ کیا یہ جو الزام لگا دیا حسین مرزا صاحب نے میڈیا پر, یہ کہ میڈیا نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی, آپ بتائیے نا اس کا جواب. تو آپ دیں, میں تو دے دوں گا لیکن آپ پہلے آپ دیں, نوجوان کے جواب کیا آتا ہے. اس وقت جو کام کر رہے ہیں میڈیا اسکول کی فیکلٹی میں 19 فیکلٹی ممبرز ہیں, جن میں 3 ڈاکٹرز بھی موجود ہیں, PhD ڈاکٹرز. اور ماشاء اللہ بھی ریسنٹلی یہ اسکول آف میڈیا کا جو ہے وہ اسٹیٹس ملا ہے. ڈین ہمارے کام کی وجہ سے مصروف تھے, وہ نہیں آ سکے, ان کی نمائندگی کے لیے مجھے موقع ملا ہے. اسی طرح 1000 سے زائد طالب علم ہیں ہمارے پاس اسکول آف میڈیا. 1000 سے زائد میڈیا اسکول کے 3 پروگرامز ہیں, BS آنرز ہے, ماسٹرز ہے اور MPhil پروگرام ہے. اسی طرح ان کی اسپیشلائزیشنز بھی ہیں. تو یہ بیسک ہمارے 3 پروگرامز ہیں جس میں 1000 سے زائد طالب علم جو ہیں میڈیا کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں PMT میں. اور انجینئر صاحب نے جو بات کی بالکل اس میں کچھ نہ کچھ حد تک ہم مان سکتے ہیں کہ میڈیا کا بھی کردار رہا ہے. لیکن اس سے زیادہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پالیسی میکرز ہیں, لیکن اس سے زیادہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میڈیا کتنا بک جاتا ہے آپ کے خیال میں, جو آپ اسٹڈی کرتے ہیں تو میڈیا بکتا ہے؟ یقیناً کچھ کالی بھیڑیں جو ہیں وہ ہر جگہ ہی موجود ہوتی ہیں. وہ میڈیا وہ بے شک آپ کے جو ہے وہ پولیٹیکل فیلیشن رکھنے والے کردار ہو, سیاستدان ہو, اسی طرح وہ پلاٹ دیتے ہیں. دیکھو نا, ہر ایک کو دے دیا ہے, پلاٹ دے دیا ہے, 2 دے دیتے ہیں, ایک بیچو ایک سے بناؤ, اور پھر وہ سب کو بیچ کے اپنے کھاتے رہتے ہیں. جی ویسے یہ الزامات ظاہر چلتے بھی رہتے ہیں, کچھ اس میں حقیقت بھی ہوتی ہے, کیونکہ الزام ویسے نہیں لگتا, الزام میں کچھ نہ کچھ حقیقت ہوتی ہے تو الزام لگتا ہے. پروف ہے, اب تو ڈاکومنٹریز ہیں. بالکل ایسے ہی. اب اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ باقی جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کا آپ اپنے اسکول میں سکھائیں گے بچوں کو کہ وہ یہ لفافہ کام نہیں کریں, زر صحافت نہ کریں. ہم یہی تعلیم ان کو دینے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کی پریکٹیکل ٹریننگ اس سے پہلے بھی ہوتی رہی ہے, اب بھی ہم مزید اس کو نکھار کے بچوں کو پریکٹیکلی سکھا رہے ہیں. صحافت کے جو جس طرح جی صاحب نے بھی بات کی,
کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو پروفیشنل لوگ ہیں، فیلڈ کے جو لوگ ہیں وہ آئیں، بنسبت ان کے جو ایجوکیشنسٹ ہیں، جو پروفیسر ہیں، ان کے ساتھ ساتھ جو پروفیشنل فیلڈ کے، میں اس کی مطلب آپ ہے کہ آپ یہ کر دو. انشاءاللہ ہم بطور پر اگر کوئی چیز دیکھیے، ہم ایک بات آپ سے کہنا چاہتے ہیں، کیونکہ میں اسٹوڈنٹ لیڈر رہا ہوں 1960 سے، اور جو تحریک چلی تھی یونیورسٹی آرڈیننس کے خلاف، اس کا میں بڑا متحرک میں نے اس پہ کام کیا، اور اس کو ہم نے انڈو کرایا تھا. لیکن ہمارا یہ کام تھا کہ پہلا جو اٹھتا تھا ڈھاکہ اٹھتا تھا پہلے، وہ ڈھاکہ والے جو ہیں ان کا خون گرم ہے زیادہ، اور دیکھتے ہیں ہر تحریک وہاں سے اٹھتی تھی. پھر اس کے بعد کراچی والے ان کو فالو کرتے تھے، اور یہ جو لاہوری ہے جو ہیں یہ سوتے رہتے تھے. یہ 6 مہینے بعد اٹھتے تھے، یہ 6 مہینے بعد اٹھتے تھے، لیکن اٹھتے تھے تو فیصلہ کر دیتے تھے. تو تو اگر آپ اٹھ جائیں. پھر میں نے ایک زمانے میں مجید نظامی سے کہا کہ جو جب سے ایم کیو ایم پیدا ہوئی ہے تو وہ اب کراچی تو نہیں اٹھ سکتا، کیونکہ انہوں نے مینیج کر لیا ہے جو گورنمنٹ نے. تو آپ لاہور کو کریں. کہنا بھائی دیکھو بات سچی یہ ہے، مجید نظامی جو نوائے وقت کے چیف ایڈیٹر تھے، میرے بڑے گہرے دوست تھے، اور ہمارا ان کے درمیان میں جو رشتہ تھا وہ صرف اسی بنیاد پہ تھا کہ میں ایک محب وطن تھا، اور میں ایم کیو ایم کی بھی مخالفت کر رہا تھا. واحد آدمی تھا جو مخالفت کر رہا تھا کراچی میں رہتے ہوئے، اور مجھے کوئی غضب نہیں پہنچی. تو وہ یہ جانتے تھے کہ بھئی یہ ایک پاکستان کا شدائی ہے. تو وہ میں نے جب ان سے کہا کہ بھئی لاہوریوں کو اٹھاؤ، انہوں نے بھئی بات یہ کہ ہم تو کراچی کی طرف دیکھتے تھے، لاہوری تو نہیں اٹھیں گے. تو لیکن اب آپ کی طرف سے ہمیں امید ہو گئی ہے کہ آپ جیسا اگر نوجوان آئے گا تو اٹھ جائیں گے لاہور. اب سے پہلا کام جو ہے جو ڈھاکہ کرتا تھا وہ آپ کر دیں گے. جی بالکل. وقتاً فوقتاً ہم دیکھتے رہے کہ مختلف جو پولیٹیکل سینیریوز تھے، اس میں جو لاہور کی آپ نے اسٹوڈنٹس کی بات کی، ان کا بڑا کردار رہا. ناظرین کرام یہاں لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد حاضر خدمت ہوتے ہیں. جناب محترم عابد شیروانی صاحب، آپ سے ہم سے گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ مزید جو گفتگو ہے اس کو آپ اپنی جو بات کو ہم نے روکا تھا اس کو مکمل فرمائیے، کیونکہ اتنا بڑا ادارہ ہے جس کو مجھے متحیر کیا ہے، اور میں اس میں واقعی میں ایماناً کہتا ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں. میرے اندر یہ ابھی تک یہ اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ آپ میں ایک تو 2 طریقے ہیں زندگی گزارنے کے، کہ جب آپ کو لوگ باغ پیسے دینا چاہتے ہیں تو آپ لے لیں، تو آپ کا پھر ختم ہو جاتا ہے، ایمان ختم ہو جاتا ہے، اور آپ زمین پہ آ جاتے ہیں. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ درویشی کی زندگی اختیار کر لیں تو پھر اس کی زبان ایسے چلتی ہے جیسے ہماری چلتی ہے، رکتی ہی نہیں ہے. جو مزید نظامی بعض اوقات یہ کہا کرتے تھے کہ زبان جو ہے اس کے تعلق سے نہیں لگتی ہے. تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو خدمت آپ نے کی ہے میں اس کو بڑا سراہتا ہوں، اور میں واقعی بہت میں یقین مان لیجئے، میں اس میں جھوٹ نہ بولتے ہوئے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مجھے حیران کیا آپ کے اس ادارے نے. اب اس کو بتائیے کہ آپ نے مزید کیا کرنا ہے، اس کا فیوچر کیا ہے؟ دیکھیے جی، یہ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ ادارہ ایک بہت ہی خالص نیک نیتی سے اسٹیبلش کیا گیا تھا، اور ڈے 1 سے ہی اس میں یہ اوتھ تھا ہمارا اللہ کے ساتھ کہ یہ ایک منفعت وقت ادارہ نہیں بنایا جائے گا، ٹرسٹ بنایا جائے گا. اس میں منافع اسی طرح لیا جائے گا کہ اللہ کی رضا کے لیے ہی خرچ کیا جائے گا. اور الحمدللہ اسی میں یہ برکت ہے کہ کہاں 2 کمرے اللہ سے آپ نے سودا کیا یا جو بھی ایگریمنٹ ہے کہ ہمارا ہم کے ساتھ. نہیں اللہ سے سودا ہی ہوتا ہے جب بھی آپ مدد کرتا ہے. سودا ہی کر لیں آپ. تو یہ ہمارے بچے یہاں تشریف رکھتے ہیں، ہمارے کولیگ بھی ہیں. میں نے خود دیکھا، ایک ہمارا بچہ گوادر سے آیا، گوادر سے جی، اور اس کو ہم نے یہاں پہ MBA کروایا. ماشاءاللہ. وہ ایک مچھیرے کا بچہ تھا، اور اس نے کہا کہ میں نے کبھی گوادر سے باہر نہیں گیا. وہ کسی میرے کلاس والا تھا، وہ گوادر جب پورٹ بن رہی تھی تو وہاں پہ انجینئر تھا، اس کے توسط سے وہ ملا تو اس نے میرے پاس بھیج دیا. ہم نے اس کو یہاں پہ تعلیم کو سپانسر کیا، اس نے یہاں سے MBA کیا. آج وہ انتہائی سکسیسفل ٹرینر ہے. گوادر میں رہتا ہے، یہاں پورے پاکستان میں گھومتا ہے، اپنی آرگنائزیشن بنائی ہوئی ہے ماشاءاللہ. اس بندے لوکلی فنڈیڈ ہے، باہر کی فنڈیڈ ہے؟ نہیں، لوکلی، میڈ ان پاکستان. میڈ ان پاکستان. یہاں پہ اس ادارے میں کوئی فورن فنڈنگ نہیں ہے. نہیں اس کی تو بات ہی نہیں کر رہا میں، تو بچے کی بات کر رہا ہوں کہ اسے اور نے تو پک نہیں کر لیا. اس نے اپنی ٹریننگ سکل سے جو سیکھا یہاں پہ، کچھ عرصہ جاب کی، پھر اس نے ہمارے ہی ایم کو جو ہمارا آبجیکٹو تھا اس کو آگے بڑھایا آگے ماشاءاللہ.
اور اسی طرح وہ ٹریننگ کرتا ہے. اس بچے کا کیا نام ہے؟ جی اس اچھا بچے کا موسیٰ ہے. موسیٰ. ہاں جی. تو وہ آپ اگر ویب پہ بھی جائیں گے میں تو چاہتا ہوں اس کا مجھے فون نمبر بھی مل جائے, میں ایسے وہ بچوں کی بہت بالکل. قدر کرنا چاہتا ہوں. آپ اسے رول ماڈل کے طور پہ دیکھ سکتے ہیں, اور بھی بے شمار ایگزامپلز ہیں. ویسے مجھے ایک, میں بھی 3 سال پہلے امریکہ گیا تو مجھے ایک کا فون آیا ایک بندے کا کہ سر میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں, میں آپ کا اسٹوڈنٹ ہوں. میں کہ اچھا بھائی آ جاؤ. میں ورجینیا میں تھا, وہ آ گیا. تو میں نہیں اسے جانتا تھا, خیر اس میں کہیں فیس بک سے دیکھا اسے. وہ کہتا ہے سر میں نا, آپ سمجھیں جو سب سے بڑا سیکورٹی کا جو وہاں پہ پینٹاگون میں سیکورٹی کا ون آف دا سیکورٹی ایڈوائزر ہمارا اسٹوڈنٹ بنا ہوا ہے. اور اس کے بعد وہ ایک بالکل, اس نے کہا سر مجھے تو کوئی لیتا نہیں تھا, آپ نے ایڈمیشن دے دیا تھا تو میں یہاں پہ کر گیا, بی ایس کیا, پھر یہاں جاب کی, پھر امریکہ پہنچ گیا, اور یہاں پہ یہ کرتے برین ایسا ہے کہ ہمارے یہاں قدر نہیں ہوتی, وہ لوگ قدر کر لیتے ہیں. وہ اب میں آپ کو اس فورم پہ نہیں بتا سکتا ہے, وہ بہت ایک سینسٹیو ادارے میں چلا گیا ہے. اس کے علاوہ میں سمجھ گیا آپ کی بات اس کے لیے, اور وہ ٹاپ پوزیشن پہ ہے وہاں پہ. اور اسی طرح ایک اور ہمارا اسٹوڈنٹ ہے جو کہ اس وقت IBM کا آرکیٹیکچر ہے, پروگرامنگ کا ہیڈ ہے, یہی کا ویری ہمبل بیک گراؤنڈ سے یہاں سے نکلے. تو میں نے, آپ جیسے مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ کا فلاں ادارے سے, میں کہ ہمارا کسی سے کوئی کمپٹیشن نہیں, سب ہمارے ادارے بہت اچھے ہیں جتنے بھی ہیں. ہم نے اپنا آپ, جیسے آپ نے علامہ اقبال کی بات کی کہ ہم نے خود اپنا آپ کو پیدا کرنا ہے, اپنی دنیا آپ پیدا کر, خود ہی اپنی دنیا آپ پیدا کر. کیا اشعار ہے. یہی چیز ہمارے اندر تھا, اور یہی ہم اپنے جو اپنی صبح شام پیدا کر, جی اپنے جو نئی نسل ہے اس میں بھی یہی انکلکیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. انگلینڈ میں کام یا امریکہ میں کام کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے, وہ بچہ ہمارے یہاں کیوں نہیں کر سکتا اگر ہمارے پاس ادارے ایسے ہوں؟ نہیں, ہمارے پاس اصل میں ادارے ہیں ہی نہیں. ہمارے جو ادارے جیسے مطلب یہ ہوا کہ ادارے بنانے چاہیے, وہ بن نہیں سکتے. اس کی ریزن میں بتاتا ہوں کہ آج آپ جس یونیورسٹی میں, جس ادارے میں آپ تشریف رکھتے ہیں, اگر ہمارے یہاں پہ جو پریویلنگ سسٹمز ہیں, جو بیوروکریٹک سسٹمز ہیں جس کے اندر سے ہم یہاں گزرتے ہیں, اس پہ بے شمار سسٹمز ہیں, بے شمار ادارے ہیں. ان کے اندر کسی سے ہمیں رجسٹریشن کروانی پڑتی ہے, کسی افیلیشن لینی پڑتی ہے, کسی سے کچھ لینا پڑتا ہے. جگہ جگہ پہ یہاں پہ تو رکاوٹیں ہیں. اگر ہم یہ سسٹم ہمارے ساتھ فیسیلیٹیٹ کرتے تو آج ہم جہاں پہ 30 سال بعد کھڑے ہیں, وہ ہو سکتا ہے ہم 15 سال پہلے کھڑے ہوتے ہیں اس جگہ پہ. جناب محترم پروفیسر عابد شیروانی صاحب, ڈائریکٹر جنرل یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی, آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت مہربانی سر. اور تمام مہمانوں کے ساتھ میں جو ہمارے سب سے زیادہ فیکلٹی ممبرات ہیں اور طلباء کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج اس میں ہماری جو TV چینل کی ٹرانسمیشن میں آپ نے حصہ لیا, آپ کا میں انتہائی شکریہ گزار ہوں. اس کے بعد ناظرین کرام اجازت لیتے ہیں. اللہ حافظ.